بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا پوائنٹ کے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ 22 سالہ مہسا امینی کی موت کے بعد ایران میں شروع ہونے والے مظاہروں کو تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں، مگر یہ مظاہرے کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خواتین کے یہ مظاہرے حکومت کے لیے اب بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، جبکہ حکومت ان مظاہروں کو روکنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے، جس وجہ سے ایران میں بدامنی کی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا دنیا پوائنٹ نے آپ کو بتایا تھا 14 ستمبر کو ایک 22 سالہ لڑکی مہسا امینی کو اخلاقی پولیس نے غیر موزوں لباس پہننے پر گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے دوران مہسا امینی کوما میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد 16 ستمبر کو اس کی موت واقع ہو گئی، جس کے بعد ایران بھر میں خواتین کی جانب سے مظاہروں کا یہ سلسلہ شروع ہوا جو اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ خواتین اپنے بال کاٹ کر اور حجاب جلا کر احتجاج کر رہی ہیں۔ ان خواتین کا کہنا ہے کہ وہ آزاد زندگی چاہتی ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق لباس پہن سکیں، اور جب وہ گھر سے نکلیں تو انہیں کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان خواتین کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 40 سال سے حکومتی تشدد کو برداشت کر رہی ہیں۔ اب یہ کام رکنا چاہیے، کیونکہ ایران میں ایران انقلاب کے بعد حجاب کے بغیر گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، جو اب تک جاری ہے۔ خواتین اس پابندی کے خلاف بہت بار احتجاج کر چکی ہیں۔ یہ مظاہرے پہلی دفعہ نہیں ہو رہے بلکہ ماضی میں بھی بہت بار ہو چکے ہیں، مگر اس بار ہونے والے مظاہروں کو بدامنی کی سب سے بڑی لہر سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ نہ صرف ایران بلکہ اور بھی بہت سے ممالک میں ایران کی خواتین کے ساتھ یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ کینیڈا اور دیگر شہروں میں لوگوں نے ایران کی خواتین کے ساتھ یکجہتی کے لیے مارچ کیا۔ کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا، ٹورانٹو اور وینکوور سمیت متعدد شہروں میں ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ مونٹریال میں 10,000 سے زائد کے مجمع میں متعدد خواتین نے اپنے بال کاٹ کر ایرانی خواتین کے ساتھ یکجہتی کی ہے۔ دوسری طرف ایران حکومت ان مظاہروں کو فسادی قرار دے رہی ہے اور مظاہرین کے خلاف سخت کارروائیاں کرتے ہوئے آنسو گیس کے گولے پھینک رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں میں اب تک ان مظاہرین میں 283 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 44 بچے بھی شامل ہیں، اور 14,000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ واقعات میں ہونے والے نقصانات میں سرکاری املاک کو نظر آتش کرنے، سیکیورٹی پر حملے کرنے اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے جرم میں 1,000 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت تک سیکیورٹی کے بھی 34 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے جب 2017 اور 18 میں یہ مظاہرے ہوئے تھے تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ اس بدامنی کے پیچھے امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے کلیم کیا تھا کہ یہ تمام ممالک ایران میں سوشل میڈیا کے ذریعے پراکسی وار شروع کر رہے ہیں۔ اب بھی ایران حکومت امریکہ، اسرائیل اور غیر ملکی ایجنسیز پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ ایران میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں کو فنڈنگ کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر بدامنی پیدا کی جا سکے۔ ایران میں بدامنی کی وجہ سے ملکی ریال کی قدر میں بھی تیزی سے گراوٹ آ رہی ہے، جس وجہ سے مہنگائی اور اکنامک مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ ایران پر مزید پابندیوں پر پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مظاہرے کیوں نہیں تھم رہے اور یہ دن بدن کیوں بڑھ رہے ہیں؟ تو اس کی چند ایک وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مہسا امینی کی موت کے بعد شروع ہونے والے مظاہرے 30 ستمبر تک بہت شدت سے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کی خواتین نے کیے تھے، مگر بعد میں یہ کم ہوتے ہوئے ایران کے چند شہروں تک محدود ہو گئے تھے، مگر حکومت کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں نے اسے مزید بڑھاوا دیا، کیونکہ ان واقعات میں اور بھی بے شمار خواتین جان کی بازی ہار گئیں۔ ان خواتین کی موت کے بعد ان مظاہروں میں شدت آنا شروع ہوئی۔ جب مزید خواتین کی ہلاکت ہوئی تو پھر ان مظاہروں میں مزید شدت آنا شروع ہوئی، کیونکہ ان خواتین کی موت کے بعد مظاہرین ان کی قبروں پر جا کر شمع روشن کرتے اور احتجاج کرتے، جس پر پولیس مزید کارروائی جاری رکھتے ہوئے ان مظاہرین کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، جس میں مزید ہلاکتیں ہوئیں۔ اس کے بعد 26 اکتوبر کو مہسا امینی کے 40ویں والے دن ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا، جس پر سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر تشدد کیا اور سرعام گولیاں ماری، جس میں بھی متعدد افراد ہلاک ہوئے اور زخمی ہوئے۔ اس کے بعد 16 سالہ کرد لڑکی کی ہلاکت کے بعد مظاہروں نے اور بھی زور پکڑا، جس میں ایک پولیس آفیسر پر الزام لگایا گیا کہ اس نے لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کیا ہے۔
تو یہ وجوہات بنی ہیں جس کی وجہ سے مظاہرے کم ہونے کی بجائے دن بدن شدت پکڑتے جا رہے ہیں۔ شروع میں یہ صرف ایک لڑکی کی موت کے بعد ہونے والے مظاہرے تھے، مگر اب اس کی نوعیت کافی زیادہ تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ مظاہرے اب حکومت کے خلاف ایک انقلاب کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، جس وجہ سے حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ کل واشنگٹن ڈی سی میں کرد کمیونٹی کے سینکڑوں افراد نے پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا اور ایران میں حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایسے پلے کارڈز بھی دیکھے گئے جن پر نو ٹو اسلامک ریپبلک لکھا تھا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خلاف ڈکٹیٹر مرد آباد کے نعرے بھی ہر طرف گونج رہے ہیں اور ان کے پوسٹرز کو سرے عام جلایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ملک کے حالات بھی مسلسل گراوٹ کا شکار ہیں۔ عوام کو سڑکوں پر لانے کی دوسری بڑی وجہ معیشت بھی ہے۔ ایرانی ریال مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، جس وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری اور بدعنوانی جو ہے زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اوورآل سچویشن کو دیکھیں تو عوام مکمل طور پر حکومت سے بدظن دکھائی دے رہی ہے۔ اگر ان تمام حالات کو دیکھا جائے تو ایران کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ مظاہرے شروع ہونے کے بعد امریکہ اور یورپی یونین نے ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس وجہ سے ایران کے حالات مزید خطرناک صورتحال کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔